أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله بس اللہ وحدہ لا شریک کی مہربانی اس کی رحمت سے لنت لہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صحابہ کے لیے نرم مزاج نرم خو بنایا. ولو کنت فظا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تند اور تیز مزاج کے ہوتے، غلیظ القلب تنگ دل ہوتے، لانفضوا من حولک تو ضرور یہ پراگندہ ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد سے. فاعف عنہم پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر فرمائیے. واستغفر لہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش مانگیے. وشاورہم فی الامر اور ان سے مشورہ بھی فرمائیے معاملے میں. فاذا عزمت پس جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ فرما لیں، عزم فرما لیں، فتوکل علی اللہ اللہ پر بھروسہ کیجئے. ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ تبارک و تعالی بھروسہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، ان کو پسند فرماتے ہیں. فبما رحمت من اللہ لنت لہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے. پچھلی آیات میں غزوہ احد کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ گزر گیا اور اس غزوے میں بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات سامنے آئے اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کوتاہیاں بھی ہوئی، غلطیاں ہوئی. رب کریم وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور صحابہ کے ساتھ نرمی کا ذکر فرمایا ہے اس آیت میں. رب العالمین فرماتے ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لہم بس اللہ کی رحمت سے، یہ ما زائد ہے تاکید کے لیے. فبرحمت من اللہ اللہ کی مہربانی اس کی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے اللہ نے نرم مزاج بنایا ہے. یہ مزاج کسی کا مزاج سخت ہوتا ہے فطرتاً طبعاً، کسی کا مزاج ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہوتا ہے، برف ہوتا ہے اور اس کو غصہ نہیں آتا. تو رب العالمین فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اخلاق کریمانہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج ہیں. اور نرم مزاجی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور پھر ہوازن اور جو بنو ثقیف تھے ان کے ساتھ لڑائی ہوئی. اس لڑائی میں بہت زیادہ مال غنیمت آیا، 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ اور سونا اور چاندی منوں کے حساب سے. تو رسول اللہ مبارک تقسیم فرما رہے تھے، کسی کو 10 بکریاں، کسی کو 500 بکریاں، کسی کو 100 بکریاں. 40,000 بکریاں ہیں، کسی کو 1 اونٹ، کسی کو 2 اونٹ، کسی کو 5 اونٹ. بنو تمیم کا ایک شخص آیا
اور کہنے لگا نعوذ باللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما عدلت فی قسمتک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم میں انصاف نہیں فرما رہے. اللہ اکبر. رسول اللہ مبارک مسکرائے، فرمایا اگر میں عدل نہیں کرتا تو پھر روئی زمین پر کون ہے عدل کرنے والا؟ خالد ابن ولید بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا حضور اجازت دیں اس بدبخت کی گردن اڑا دو. الفاظ کیا کہہ رہا ہے؟ نہ اس نے یا حبیب اللہ کہا، نہ یا رسول اللہ کہا، سیدھے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ براہ راست ہم آج اگر اپنے کسی بڑے کا نام لیتے ہیں تو ہم کیا حضرت مولانا فلاں، اور ہم کہو جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے، جیسے آج کل ہماری بیویاں ہمیں پکارتی، آج کل کی بیویاں خاون کو ایسے پکارتی جیسے ماں بیٹے کو پکارتی ہے، بلکہ شاید ماں ذرا پیار سے پکارتی ہوگی، وہ تو ایسے جیسے ایک نوکر کو بلایا جاتا. نہیں، ایک عزت ہے، ایک مقام ہے. پرانے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. ہم نے اپنے بچپن میں یہی دیکھا ہے، ہمارے والد صاحب کا ہماری والدہ یہی کہ فلاں کے ابو، بڑے بیٹے کا یا کسی کا نام کے ساتھ فلاں کے ابو، فلاں کے ابو، یا اگر کوئی اس کا عام اس میں ہے کہ جی کوئی ایسا لقب اس کا مشہور ہو گیا ہے، کوئی نام مشہور ہو، اس نام سے پکار. لیکن اب کیا ہے؟ یہ بےزتی ہے، یہ کوئی عزت نہیں ہے. نام کے ساتھ کوئی لقب، کوئی اچھا لفظ، کوئی ایسا، تو بڑے کیا یہ ادب ہوتا ہے. اس بدبخت نے بے ادبی کی انتہا کی، اور رسول اللہ مبارک مسکرا رہے ہیں. حضور سے یہ کیا ہے؟ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی مہربانی، اس کی رحمت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے لیے نرم مزاج بنایا ہے. ولو کنت فظا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے، تیز مزاج کے ہوتے، بعض آدمی ایسا ہوتا ہے کہ بس معمولی بات کی تو فوراً لڑ پڑتا ہے، اور غلیظ القلب، تنگ دل ہوتے، آپ وسیع الظرف نہ ہوتے. رسول اللہ مبارک کا ظرف تو ماشاءاللہ اتنا ظرف، اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں لنفضوا من حولک، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پروانے بیٹھے ہوئے ہیں پھر یہ نہ ہوتے. یہ جو آپ پر جان نچھاور کر رہے ہیں یہ پروانے نہ ہوتے. اب پروانے کیسے ہیں؟ ذرا غور سے اور دل کے کانوں سے ان الفاظ کو سنیں. پروردگار عالم، کوئی مولوی نہیں، میری بات کو غور سے سنیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کا یہاں بیٹھنا ثواب سے خالی نہیں ہے. لیکن اگر کچھ سیکھنا ہے اس آیت پر ذرا غور کریں، اس آیت کو سنیں. آج فضا پورے ملک کی، خصوصاً پاکستان کی، اور پھر خصوصاً ہمارے اس ماحول کی جس کو ہم اسلام پورا کہتے ہیں، اس میں جتنا تبرہ کیا جاتا ہے صحابہ پر، جتنے صحابہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے. سنیں، سفارش کون کر رہا ہے؟ خالق کائنات، وحدہ لا شریک، بے نیاز ذات، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پروردگار عالم. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، وہ اتنا بے نیاز. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ساری کائنات کافر ہو جائے مجھے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، سب کافر ہو جائیں، میرا نام لینے والا کوئی رہے ہی نہ، پھر بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ ذات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفارش فرما رہے ہیں. پروردگار میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فاعف عنہم، ان سے درگزر فرمائیے. صحابہ سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ کے دل میں ان کے لیے کچھ نہیں آنا چاہیے. آپ کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، رسول اللہ مبارک کے دندان شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکل گیا، زمین پر گر گیا، صحابہ شہید ہو گئے. حضرت حمزہ کے
ٹکڑے کر دیے گئے، کلیجہ چبا دیا گیا، آنکھیں نکال دی گئی، سب کچھ ہوا، اتنا بڑا صدمہ۔ رب فرماتے ہیں فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کر دیجیے، اور اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھ سے آپ ان کے لیے بخشش مانگیے، واستغفر لہم، خود بھی معاف کیجئے، مجھ سے بھی ان کے لیے بخشش آپ مانگیے۔ اور فرمایا کہیں ایسا نہ ہو دل بھی صاف ہو گیا، لیکن آئندہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندے کہتے ہیں ان سے اب مشورہ وغیرہ ان کو اپنے، بس ٹھیک ہے معاملات، کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن اپنے معاملات میں ان کو دخیل نہیں بنایا۔ فرمایا نہیں، وشاورہم فی الامر، جب بھی کوئی بات ہو ان سے مشورہ کیجیے، ان کی دلجوئی ہوگی۔ جب آپ ان سے مشورہ کریں، ہاں جی آپ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، جن معاملات میں وحی کا نزول نہیں ہوا، وحی نازل نہیں ہوئی، ان معاملات میں رسول اللہ مبارک کو حکم فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ لے لیا کریں۔ ان کا کیا ہے، کتنا بڑا مقام مل گیا کہ میرے حبیب آپ ان سے مشورہ کریں۔ ان سے آپ کسی گھر میں بچے سے کہیں بیٹے ذرا آپ سے مشورہ کرنا، وہ ایک دم کہتا ہے اچھا جی آپ نے مجھ سے مشورہ کرنا، اس کا کیا ہے، ایک حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے پروانے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے چنا ہے، ان سے کیا کریں، وشاورہم فی الامر۔ یہ ہے صحابہ کا مقام میرے بھائیوں۔ خدا کی قسم یہ قرآن کہتا ہے، میں کہتا ہوں، آپ جائیں، میں نے آیت نمبر بتا دیا ہے، سورت بتا دی ہے، قرآن میں گھر کے اندر کوئی بھی ترجمے والا قرآن اٹھائیں، ان آیات کا ترجمہ دیکھیں، اور آج بھونکنے والوں کا منہ دیکھیں، ان کی زبانیں دیکھیں جو صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے کہ پروردگار سفارش کرتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہ ہونا، ان سے اپنے ناراض نہیں ہونا۔ کیوں؟ یہ فاعف عنہم واستغفر لہم اور وشاورہم فی الامر۔ رسول اللہ مبارک مشورہ فرماتے۔ غزوہ خندق کا موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، فرمایا ہمارے علاقے میں ایران میں جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا، یہ فارس کے رہنے والے تھے، تو ہم اس طرح کرتے خندق کھودتے تھے۔ رسول اللہ مبارک نے ان کی رائے پر عمل کیا اور مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں خندق کھودا۔ یہاں صحابہ کرام تھوڑے سے تھے اور کفار 25,000 تھے، تو ایسی عجیب حالت تھی۔ رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ اگر قبیلے بنو غطفان سے ہم کوئی لین دین کر لیں کہ مدینہ منورہ کی فصلوں کے جب فصلیں پک جائیں تو ہم ان کو کچھ حصہ دے دیں گے اور ان سے مدد حاصل کرتے ہیں، افرادی مدد لیتے ہیں۔ حضرت سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ نے فرمایا نہیں حضور، ہم نے خود ان سے لڑیں گے لیکن کسی سے مدد نہیں لیتے۔ رسول اللہ مبارک نے ان کی مشورے پر عمل فرمایا، وشاورہم فی الامر۔ جب بدر کے موقع پر بھی مشورہ فرمایا تھا کہ یہ جو جتنے بھی قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق کا تو بڑا سخت جملہ تھا، فرمایا حضور کی گردنیں اتار دیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا حضور ان سے فدیہ لے کر یہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ مشورے پر عمل ہوا باقاعدہ۔ بہرحال رسول اللہ مبارک مشورہ فرماتے تھے، وشاورہم فی الامر، صحابہ کرام کے ساتھ ہر معاملے میں۔ جب وحی کا نزول بند ہوا اور کچھ حالات، فرمایا ایھا الناس اشیروا الی، لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ یہ ہے وہ وشاورہم فی الامر فاذا عزمت۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی کام کے بارے میں پختہ ارادہ فرما لیں، عزم فرما لیں، فتوکل علی اللہ، پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر کر کے کر دیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، ان سے محبت فرماتے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ مزید تفصیل ہے انشاءاللہ زندگی میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.